باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. میں عائزہ خان. آپ میری کامیابی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ میرا جواب ہے اعتماد، جسے حاصل کرنا ہے بہت مشکل. اعتماد میرے فینس کا مجھ پر، اعتماد میرے پیرنٹس کا ان کی بیٹی پر، اپنی روایات پر، سب سے بڑھ کر میرا خود پر اعتماد. اور مجھے یہ اعتماد دیا فائزہ بیوٹی کریم نے. جس سے بنائی میں نے اپنی پہچان. فائزہ بیوٹی کریم، پہچانو خود کو. A product by Punya Brothers. رمضان رمضان کرم ہے رمضان.
السلام علیکم ناظرین، میرا نام اریب شیخ ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات کرم رمضان پاورڈ بائی کرونا پینٹس۔ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے برج پاور بیٹریز نے، ہائی سپیڈ موٹر سائیکل موٹر پارٹس نے، گلیمر پینٹس نے اور پاپولر گروپ آف انڈسٹریز نے، اور جو افطار ہم تناول کرتے ہیں وہ ہمیں اسپانسر کی ہے حاجی محفوظ شیمل ہاؤس نے۔ ناظرین گرامی، 24واں روزہ اور آج پھر محمد اریب شیخ آپ کی سماعتوں کی اور آپ کی نظروں کے سامنے حاضر ہو چکا ہے، اور میرے ساتھی میزبان صاحبزادہ محمد نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ علی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین قدر، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی کرونا پینٹس، آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی، ساتھی میزبان اریب شیخ صاحب حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج 24 رمضان کریم ہیں اور پتہ بھی نہیں لگا 24 رمضان کریم اس طرح گزر گئے کہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ناظرین قدر، آج ہمارے ساتھ مہمانان گرامی کا کچھ تعارف میں اس طرح کراتا چلوں۔ دارالعلوم احسن البرکات کے طالب علم، بہت ہی پیارے ثناخواں، میری مراد جناب عبد المجید برکاتی۔ عبد المجید برکاتی صاحب السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اور ساتھ ہی موجود ہیں ایک بہترین عالم دین جو کہ الحمدللہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر قریشی صاحب۔ آپ خطیب و امام ہیں مرکزی مسجد حسین آباد اور لیکچرار ہیں پنجاب کالج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور الحمدللہ آپ کے تو استاد محترم بھی ہیں۔ آج دیکھیں میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں کہ آپ کے استاد محترم اس طرح بیٹھے ہیں اور میرے استاد محترم اس طرح بیٹھے ہیں۔ واہ کیا بات ہے۔ اور ناظرین، جس ادارے سے الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور ابھی تک کر رہا ہوں، ابھی تک الحمدللہ اصلاح میری فرماتے رہتے ہیں، تربیت فرماتے رہتے ہیں میرے استاد محترم واجب القدر واجب الاحترام صاحبزادہ والشان صاحبزادہ محمد جواد رضا برکاتی، الشامی وائس پرنسپل دارالعلوم احسن البرکات، اور آپ صدر ہیں دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل۔ عزیز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اور قبلہ میرے دادا استاد محترم قبلہ آغا جان کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم احسان ہے، بس نرم گرم طبیعت چلتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت۔ کن کن احباب کا ہمارے ساتھ تعاون رہا؟ ہاں بالکل، برج پاور بیٹریز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہائی سپیڈ موٹر سائیکلز ہے، گلیمر پینٹس ہے اور پاپولر گروپ آف انڈسٹریز ہے، اور جو افطاری اکیلے اکیلے تناول کرتے ہیں، آج استاد محترم موجود ہیں تو ان کو بتا رہا ہوں، شکایت کر رہا ہوں کہ یہ افطار اکیلے اکیلے تناول کرتے ہیں، اور جو ڈنر ہم تناول کرتے ہیں وہ حاجی محفوظ شیمل ہاؤس کی جانب سے ہوتا ہے۔ علی بھائی کیا سوال کرنا چاہیں گے آج؟ آج الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری زبیر احمد قریشی صاحب۔ قاری صاحب ایک سوال تھا کہ الوداع رمضان میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سب سے پہلے میں ہمارے علی بھائی کا حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسط سے ایک بار پھر میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم خاص ہے کہ حیدرآباد نیوز الحمدللہ ہر سال رمضان المبارک کے اندر بڑی محنت کے ساتھ ایسی محفلوں کا انعقاد کرتا ہے۔ علی بھائی بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک ایسا مقدس معطر منور مہینہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیں پاکیزہ مہینہ ہے کہ یہ جیسے ہی آتا ہے نا تو مسجد میں بہار آتی ہے، دکانوں میں بہار آ جاتی ہے، اللہ پاک ہر ایک کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہی نہیں کہ جناب مسجد میں بہار آتی ہے، آپ دیکھیں عید کا تہوار ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، لوگ کپڑے سلواتے ہیں، درزی کی بہار آ جاتی ہے، اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ ہر طرف مچا ہوا ہوتا ہے رحمت و برکتوں کا جو ہے رمضان، ہر بندہ اس کی رحمتوں کو لے رہا ہوتا ہے۔ اچھا اب الوداع جمعہ آتا ہے نا، تو الوداع جمعہ اس میں کیفیت ایک عجیب ہو جاتی ہے انسان کی۔ ایک طرف دکھ ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کا مہینہ، اور جو نیکیوں سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بہت اپنے دل کے اندر افسوس کرتے ہیں کہ اب عنقریب وہ لمحہ آئے گا کہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا، رمضان ہم سے چلا جائے گا۔ اب اچھا میں کیونکہ امام ہوں، میری مصروفیات امام کی ہے یا کالج کی ہے، اب مسجد میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی چاند دکھتا ہے اور جیسے ہی شیطان کھل جاتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ نمازی مسجد کو بھول ہی جاتے ہیں۔ پھر مسجد میں آنا
ان کا بیچاروں کا جمعے کے جمعے ہوتا ہے اور وہ اتفاق سے مسجد آتے ہیں. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں, رمضان کے اندر آج کے دن کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ روتا ہے, اور خصوصاً جب ہمارے نعتخواں حضرات نماز جمعہ کے بعد وہ جو نعت پڑھتے ہیں, اشعار پڑھتے ہیں, الوداع الوداع ماہ رمضان, قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, اور پھر جب وہ یہ اشعار پڑھتے ہیں کہ واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا, حشر میں ہم کو نہ بھول جانا. میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان جو ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے, قبلہ میرے پاس ساتھ میرے موجود ہیں, میرے رہنمائی فرمائیں گے کیونکہ مجھ سے بڑے ہیں, میرے سینئر ہیں. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آئے گا, اللہ پاک رمضان سے فرمائے گا, یہ رمضان جاؤ اور ان کو تلاش کر کے آؤ کہ جنہوں نے میری رضا کے لیے, میرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا. اب میرے دوستوں میرے بھائیوں ناظرین, رمضان جو ہے ان لوگوں کو چن چن کر لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا. جب رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو اب رمضان شفاعت کرے گا کن کی؟ جنہوں نے رمضان کا احترام کیا ہوگا, رمضان کے روزے رکھے ہوں گے, سحری اور افطاری کی ساعتوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہوگا. اب میرے دوستوں رمضان جب گزر رہا ہوتا ہے تو پھر حدیث نبوی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا, حشر میں ہم کو نہ بھول جانا. تو جب رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ پاک فرمائے گا رمضان سے, اے رمضان تم آج کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ رمضان کہے گا مولا سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو ان کو بخش دے. سبحان اللہ. جنہوں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے مولا تو ان کو بخش دے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کچھ اور بتا دو, کچھ اور کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار عالم میں چاہتا ہوں کہ جنت میں ان کو ایک محل دیا جائے. اللہ پاک فرمائے گا ان کو محل بھی دیا, اور محل اتنا وسیع ہوگا, میرے آقا نے فرمایا کہ اس محل میں روزے دار کی خدمت کے لیے, ایک روزے دار کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے 1000 خادم کو منتخب فرمایا ہوگا. اور پھر رمضان کہے گا یا اللہ کچھ اور بھی عطا فرما دے. اللہ پاک فرمائے گا کہ رمضان میں تیرے شفاعت کی وجہ سے روزے دار کو 70,000 حوروں سے اس کا نکاح کرتا ہوں, اور ایک حور کا مرتبہ یا شان یہ ہے کہ اس کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے ایک روایت میں 100 اور ایک روایت میں 1000 خادم کو منتخب کیا ہے. اب میرے دوستوں پھر روزے دار کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا یا اللہ یہ تو میری شفاعت ہے, اب تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کرم فرما. اللہ پاک فرمائے گا میرا کرم یہ ہے کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا, اس کی جزا میں خود ہوں. سبحان اللہ. اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میرے دوستوں میرے بھائیوں جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل روتا ہے, مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, اور پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجدیں رمضانوں ہی میں کیوں آباد ہوتی ہیں, یا پھر کوئی زلزلہ آ جائے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں. نماز تو ویسے ہی فرض ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے, اور آپ نے خود اقرار کیا کہ مولا میں تیرے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا, اور محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اب لازم یہ ہے کہ ہماری کیفیت روزانہ رمضان کی طرح ہو. یہ نہیں کہ رمضان آئیں گے تو نماز پڑھیں گے, بلکہ روزانہ ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم لوگ نمازوں پنجگانہ کا اہتمام کریں, اپنے اندر صداقت کو لے کر آئیں, اپنے اندر امانت کو لے کر آئیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اچھا میں ایک سوال دونوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ دونوں استاد محترم ہیں اور دونوں بچوں کو ترغیب دیتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں. میں ایک سوال, میرا سوال ہے اور مجھے واقعی میں یہ پوچھنا ضروری بھی تھا, اور آن کیمرہ آج زندگی میں پہلی دفعہ ایسی چیز کوئی پوچھ رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت میں چونکہ گر چکے ہیں,
اور اختلاف رائے اگر کسی کا ہو تو ہم اس پہ ان کو دلیلوں سے قائل کر سکتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ دلائل سے قائل کریں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جیسے گستاخی کرتا ہے، اس معاملے میں تو چلے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے، وہ ہم پر فرض ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص محبت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے ہو یا کوئی اگر غیر مذہبی ہے، اگر جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، تو ان لوگوں کے ساتھ اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم تمام جیسے ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں یا ایک ہی پلیٹ میں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں، ممانعت تو نہیں ہے اس چیز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. گو کہ جو آپ کا سوال ہے یہ اس نہج پر ہے کہ بہت سارے معاملات جو چھپے ہوئے ہیں سامنے آ سکتے ہیں. لیکن جبھی میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا، مختصر اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان جو ہے اشرف المخلوقات. اگر ہم انسانیت کے ناطے اگر بات کریں، میں اگر بھی مذہب اور مسلک سے ہٹ کر اگر انسانیت کی اگر ہم بات کریں تو ومن قتل فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، جس نے ایک قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اگر اس دروازے سے اگر ہم دیکھتے ہیں اور سامنے والا آپ کو محبتوں سے نوازتا ہے تو اس دروازے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو محبت کا جواب محبت سے ہی دیں. لیکن اس میں نیت کرنا بڑی ضروری ہے. اس میں نیت ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی پیاری پیاری باتیں، ہمیں جو پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیمات جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کے دائرے میں رہ کر اس کے ساتھ اس محبت میں شامل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیت بہتر جانتا ہے نا. ہماری دنیا بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب انشاءاللہ. اچھا صاحب، بڑا مختصر میں نے بہت اچھا جواب دیا. دیکھیے ماشاءاللہ حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا. ہماری محبت کا جو مرکز ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کرتے ہیں. تو میرے آقا کی حدیث ہے من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرو، ومن ابغض للہ، اللہ کے لیے نفرت کرو، ومن آتا للہ، اگر کسی کو عطا کرتے ہو تو اللہ کے لیے کرو، ومنع للہ، اگر کسی سے اپنے ہاتھ کو روکتے ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے کرو. پھر حضور مسکرائے اور میرے آقا نے فرمایا فقد استکمیل الایمان، جس میں یہ چاروں صفتیں آ گئیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اب اس حدیث کو آپ خود سمجھ لیں کہ اگر کوئی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کسی بھی بندے سے، کیونکہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، تو ہم اس کی تخلیق ہیں. تو اگر ہم مخلوق ہونے کے لحاظ سے اور بندے کے لحاظ سے اگر ایک بندے سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو تو وہ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اگر دیکھیں اگر فی زمانہ اگر آپ بات کریں اس حوالے سے تو ہماری ایک شخصیت بڑی عبقری شخصیت ہم کہتے ہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان کی اگر تعلیمات کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے تو آپ کو ساری باتوں کا جواب حضور سیدی حضرت کی باتوں سے مل ہی جائے. چند اشعار تو ذرا بول کے سنا دیجیے، پڑھ کے نہیں، اپنا ترنم میں نہ سنائے. ویسے اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو سیدی اعلیٰ حضرت کے تو کلام قرآن و حدیث سے وابستہ کلام نظر آتے ہیں. پیارے اعلیٰ حضرت کا سارا کلام جو بھی ہوگا نا قرآن و حدیث کا ایک ثبوت نظر آئے گا. بڑا مشہور زمانہ کلام ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اور داغ دہلوی صاحب نے مقتر یہاں پہ عرض کیا سرکار عالم کی بارگاہ میں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا. اور قبلہ آغا جان کا اشعار پڑھا کوئی، آغا جان نے تو بہت ساری، آغا جان نے بھی ماشاءاللہ بڑے کلام کہے ہیں، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہیں. آپ اپنے بڑا پیارا کلام مجھے بڑا پسند ہے اس حوالے سے کہ خود کو عشق مصطفیٰ میں جو مٹاتے جائیں گے، خود کو عشق مصطفیٰ میں جو مٹاتے جائیں گے وہ بہر لمحہ یقیناً چین پاتے جائیں گے، اور سید کونین سے جو لو لگاتے جائیں گے وہ خدا کو با خدا نزدیک پاتے جائیں گے. اور بڑا پیارا شعر ہے کہ اگر ہمیں سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور پیارے آقا کریم آقا سے اگر ہم محبت کریں گے تو ہوگا کیا ہمارے ساتھ. تو آپ فرماتے ہیں کہ خود بخود چومیں گی آ کر منزلیں ان کے قدم، ان کے نقش پا پہ جو سر کو جھکاتے جائیں. واہ واہ، ان کے نقش پا پہ جو سر کو جھکاتے جائیں گے. ملتمس ہوں عبد الماجد برکاتی صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. جی بسم اللہ.
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ کی آقا شان نرالی ہر ساتھ ہے علی علی. آپ کی آقا شان نرالی ہر ساتھ ہے علی علی. آپ کی مدحت گوشا گوشا آپ کی مدحت گوشا گوشا آپ کی مدحت گوشا گوشا پتا پتا ڈالی ڈالی. آپ کی آقا شان نرالی ہر ساتھ ہے علی علی. اور آپ جو آئے عزت آئی بخشش آئی غیرت آئی. آپ جو آئے عزت آئی بخشش آئی غیرت آئی. نور بھی آیا رحمت آئی نور بھی آیا رحمت آئی نور بھی آیا رحمت آئی. دل تے پہلے خالی خالی. آپ کی آقا شان نرالی ہر ساتھ ہے علی علی. آپ کی آقا شان نرالی ہر ساتھ ہے علی علی. آپ سے پہلے تھا جو اندھیرا ہر سو عالم نفرت جیسا. آپ سے پہلے تھا جو اندھیرا ہر سو عالم نفرت جیسا. آپ کا روشن چہرہ چمکا آپ کا روشن چہرہ چمکا آپ کا روشن چہرہ چمکا. بھاگی بدلی کالی کالی. آپ کی آقا شان نرالی ہر ساتھ ہے علی علی. سارے گلشن آپ سے مہکے سارے عالم آپ سے چمکے. سارے گلشن آپ سے مہکے سارے عالم آپ سے چمکے. مظلوموں نے آپ سے پایا مظلوموں نے آپ سے پایا مظلوموں نے آپ سے پایا. آپ سبھی کے والی والی. آپ کی آقا شان نرالی ہر ساتھ ہے علی علی. بہت خوب بہت خوب. استاد صاحب یہ کلام کن کا ہے؟ مجھے تو خیر پتہ مگر آپ جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ کے دادا استاد یعنی میرے حضور قبلہ آقا جان والد گرامی حضرت قبلہ مفتی احمد میاں حافظ البرکاتی مدد ذلہ کا لکھا بڑا خوبصورت کلام ہے یہ. اور یہ موریشس جب ہم لوگ لاسٹ ایئر وہاں پہ لاک ڈاؤن میں پھنس گئے تھے وہاں پر یہ کلام بڑا مشہور بھی ہوا. اور آپ حافظ تخلص رکھتے ہیں تو حضور قبلہ آقا جان. اور ہمیں ناظرین کو آپ یہ چیز بھی بتائیں کہ جب موریشس جو لاک ڈاؤن میں آپ لوگ پھنس گئے تھے تو پھر حیدرآباد نیوز نے کہ جو کبھی اس کے حوالے سے ذرا بتائیں گے. بالکل یہاں پر تذکرہ آپ نے چھیڑ ہی دیا تو اس لیے دیتا ہوں. حیدرآباد نیوز کی جانب سے بھرپور محبتوں کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے ہماری آواز کو آگے پہنچانا تو بڑا اہم کردار ادا کیا. میں اسپیشلی طور پہ عزیر بھائی کا یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی محبتوں کے ساتھ انہوں نے ہمارے اس پیغام کو ہماری ریکویسٹ کو آگے پہنچایا. الحمدللہ ناؤ ہم لوگ اب پاکستان میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس کووڈ-19 کے جو معاملات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ لوگوں کا سایہ ہم لوگوں پر تادیر قائم رہے اور آپ لوگ ہم لوگ اور تعلیم بھی لیتے رہے انسیت بھی لیتے رہے اور آپ لوگوں سے محبت کا درد بھی لیتے رہے. ناظرین گرامی یہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. کہیں نہیں جائیے گا دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات کرم رمضان پاور بائی کرونا پینٹس. کرم ہے رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف.
Bridge Power Batteries. Quality forever. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ میں عائزہ خان، آپ میری کامیابی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ میرا جواب ہے اعتماد، جسے حاصل کرنا ہے بہت مشکل۔ اعتماد میرے فینس کا مجھ پر، اعتماد میرے پیرنٹس کا ان کی بیٹی پر، اپنی روایات پر، سب سے بڑھ کر میرا خود پر اعتماد، اور مجھے یہ اعتماد دیا فائزہ بیوٹی کریم نے، جس سے بنائی میں نے اپنی پہچان۔ فائزہ بیوٹی کریم، پہچانو خود کو۔ A product by Punya Brothers. رمضان کرم ہے رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات کرم رمضان پاور بائی کرونا پینٹس، ہائی سپیڈ موٹر سائیکلز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، برج پاور بیٹریز کی بہت مشہور ممنون ہے، گلیمر پینٹس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، پاپولر گروپ آف انڈسٹریز نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈنر اور افطار ہم تناول کرتے ہیں اس کے پراؤڈ اسپانسر ہیں حاجی محفوظ شیمال ہاؤس۔ ناظرین گرامی، آج 24واں روزہ ہے اور آج الوداع جمعہ بھی ہے، اور یہ وہ جمعہ ہے جس کے بعد رمضان ہو سکتا ہے اگلے سال ہم اس قابل نہ رہیں، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں پتا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے کوئی نہ رہے، مگر یہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، اور علی بھائی موجود ہیں اور دونوں استاد محترم موجود ہیں، تو ان کی شاگردی میں علی بھائی آپ جی سوالات سب سے پہلے تو میں جناب ایک اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ کیا کہنا ہے؟ کہ در پاک کے مصطفیٰ پر اگر ہم بھی آتے جاتے، واہ، در پاک کے مصطفیٰ پہ کبھی ہم بھی آتے جاتے، تجھے کیا بتائیں اے دل، تجھے کیا بتائیں اے دل جو تجھے وہاں دکھاتے۔ تو ناظرین قدر، آج جو میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، حضرت صاحب سے جو سوال میں پوچھنے لگا ہوں، وہ خلیل العلماء، خلیل ملت، مفتی اعظم مفتی محمد خلیل خان برکاتی علیہ رحمہ، بانی مرکز اہل سنت دارالعلوم احسن البرکات، حضرت صاحب کے حوالے سے کچھ ذرا ہمیں ناظرین کو ہمارے بتائیں۔ آج دیکھیں اتنا برکت والا دن الوداع جمعہ بھی ہے، اور برکت والی ساعتوں میں برکت و اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے ولیوں کا، مفتیان کرام کا جو ذکر ہے، وہ ہمارے جو ہے دل کو جو انشاءاللہ سکون بھی پہنچائے گا اور تسکین بھی دے گا، راحت بھی۔ جی بسم میں اللہ۔ یہاں سے بات شروع کیے دیتا ہوں کہ رمضان المبارک چونکہ برکتوں رحمتوں صاحب اس کی ہر گھڑی اپنی ایک مثال آپ رکھیں، بالکل ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نا رمضان المبارک میں ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم لوگ اب الوداع تک پہنچ چکے ہیں، اور جب 29 تاریخ آتی ہے یعنی چاند سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ آخری روز جتنے جہنم سے آزاد پورا مہینے کیے دیتا ہے، وہ آخری روز اتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب رمضان المبارک میں بہت سارے علماء کرام، اس کے علاوہ صحابہ کرام، صحابیات کے تذکرے یقیناً موجود ہیں، یوم وصال موجود ہے، تو انہی میں سے ایک اللہ کے ولی کا جو وصال ہے 28 رمضان المبارک کو بھی ہے۔ میں نے موقع غنیمت جانا کہ آپ کی اس نشریات کے ساتھ آپ کے سبمیشن میں تذکرہ کیے دیتا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے بھی خوب فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور خلیل ملت، خلیل العلماء، مفتی اعظم پاکستان، قطب زمان، محبوب سخی جیلانی، حضرت مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ماہ رمضان المبارک میں ہے۔ اگر ان کی پیدائش سے ہم شروع کریں بات، تو آپ کی پیدائش مبارکہ ہندوستان میں موضوع کھریری دادو، جو کہ ضلع علی گڑھ میں لگتا ہے، 1920 بمطابق 1337 ہجری میں آپ کی پیدائش مبارکہ وہاں پر ہوئی،
اور آپ اس کے بعد پھر ٹرانسفر ہو گئے وہاں سے آفٹر 5 ایئرس یا 4 ایئرس مارے مطہرہ شریف، جو کہ سلسلہ قادریہ برکاتیہ کا عظیم سنگم ہے جس کو ہم یاد کرتے ہیں، خانقاہ برکاتیہ مارے مطہرہ شریف کے نام سے، وہاں ٹرانسفر ہو گئے، وہاں آپ شفٹ ہو گئے اور وہیں پر آپ نے تعلیم وغیرہ حاصل کی اور آگے بڑھتے گئے. آپ آ جاتے ہیں موجودہ دور کے حوالے سے. انہوں نے پاکستان بننے کے بعد وہاں کے بزرگان دین کی اجازت سے ان کے نائب بن کر 1952 میں یا 1951 میں آپ پاکستان تشریف لے آئے. کچھ عرصہ آپ نے مکر خاص میں وقت گزارا، اس کے بعد خلیل ملت نے کچھ عرصہ جو ہے وہ کراچی میں وقت گزارا. پھر آپ حیدرآباد جو کہ وادی مہران ہے، حیدرآباد چونکہ ہمارا بڑا خوبصورت شہر ہے اور جو کھڑکیوں کا شہر کہلاتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں کا شہر کہلاتا ہے، حیدرآباد کی راتیں بڑی مشہور ہیں جناب. تو یہاں پر خلیل ملت تشریف لے آئے اور یہاں پر آ کے آپ نے حیدرآباد شہر کا پہلا دینی ادارہ مرکز اہل سنت ام المدارس دارالعلوم احسن البرکات آپ نے قائم فرمایا. احسن البرکات جب آپ نے قائم فرمایا تو ان کے ساتھ 2 بزرگان دین اور بھی شامل تھے. ان کا تذکرہ کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ یہ بالکل بات مناسب نظر نہیں آتی. یہ 3 علماء کا علمی مثلث تھا جس نے حیدرآباد شہر کو ایک مذہبی رنگ میں ڈھال دیا، بھر دیا. حضرت قبلہ علامہ سید محمد علی رضوی شاہ صاحب، ان کا مزار مبارک بھی خلیل ملت کے ساتھ ہے بہرحال. اور اس کے حضرت علامہ سید مفتی ریاض الحسن جیلانی صاحب امریکن کوارٹر والے بڑے مشہور. یہ 3 علماء کا ایک ایسا علمی مثلث تھا جس نے حیدرآباد شہر کو ایک مذہبی رنگ میں ڈھال دیا. یہ وہ علماء کرام ہے جناب، جب نہ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، موبائل کا دور ہے. ان علماء نے اس زمانے میں کام کیا جب نہ یہ سوشل میڈیا تھا ہی نہیں. راتوں کو جاتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو باتیں بتانے کی، تبلیغ دین کے حوالے سے باتیں کرتے تھے. بہت ساری باتیں. آگے اگر ہم چلیں، مزید آگے چلیں، حضور خلیل ملت علیہ رحمت و رضوان ایک فیمس رائٹر ہیں، ورلڈ فیمس رائٹر ہیں. آپ کی جو کتابیں صرف حیدرآباد ہی میں مشہور نہیں ہیں بلکہ حیدرآباد سے باہر سندھ کے اندر بھی نہیں، پورے پاکستان کی بات بھی نہیں کرتا بلکہ اراؤنڈ دا ورلڈ اگر آپ بات کریں، پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں خلیل ملت کی کتابیں الحمدللہ موجود ہیں. اسپیشلی میں آپ کے سامنے نام اگر لینا چاہوں، ہمارا اسلام، یہ ایسی پیاری کتاب ہے ہمارے اسلام جو کہ نوجوان بچوں جو کہ ہمارے تعلیمی سال میں مطلب شامل بھی ہے. اور اس کتاب اصل تو اردو میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہندی زبان میں بھی ہو چکا ہے، اس کا ترجمہ انگلش زبان میں بھی ہے، فرینچ زبان میں بھی ہے، اور موریشس کی زبان ہے کریول زبان. اس کو وہاں تو فرینچ چلتی ہے زیادہ لیکن کریول ایک مقامی زبان ہے، اس میں بھی چند حصے ترجمہ اس کے ہو چکے ہیں. کتاب بڑی فیمس کتاب ہے. اس کے علاوہ اگر اور آگے چلے، سنی بہشتی سے بہت ساری کتابیں، یعنی آپ نے تقریباً 60 کتب تصنیف فرمائی. تو آج الحمدللہ ان کا جو نام چلا ہے، آج ہم انہی کے نام کا کھاتے ہیں. ہم کہیں چلے جاتے ہیں تو ہماری جو پہچان ہوتی ہے خلیل ملت کے نام ہی سے ہوتی ہے. دیکھیں یہ تو ایک ہو گیا ایک پیراہا. اب بات اگر آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں ایک ہوتی ہے بات کہ انسان کوئی کام کر جائے لیکن اس کو آگے بڑھانے والا بھی تو کوئی ہوگا نا. ہم لوگ یہاں اسٹیج لگا کے بیٹھے ہیں، محفل میں موجود ہیں، لیکن یہ بات سمجھے کہ اس کے بیک پہ بھی کون لوگ ہیں جو اس چیز کو پورا سنبھال رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کام آگے کیسے بڑھتا. ان لوگوں نے سیٹ اپ لگایا، آپ کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو بہرحال اور اگر آگے چلیں تو خلیل ملت کا وصال ہو گیا 1985 کے اندر. 1985 میں آپ کا وصال باکمال ہوا. اب آپ نے تحریریں بہت ساری چھوڑ دی، ہر کتاب منظر عام پر نہ آئی. تو یہاں پر آپ کے بڑے شہزادے یعنی حضور قبلہ والد گرامی قبلہ آغا جان تاج الفقہا محدث حیدرآبادی حضرت علامہ مفتی احمد میاں برکاتی مدد ذلہ نے آپ کے وصال کے بعد آپ کی تقریباً کتابیں آپ منظر عام پر لے کر آ گئے. یہ تو آپ کی خدمات تھی. اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کے حوالے سے، کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا عالم دین کو ایجوکیشن نہیں ہوتی، مولوی کو کچھ آتا نہیں ہے، مولوی صرف اسلام کی بات کرے. بھائی یہ تو سب باتیں اگر دیکھی جائیں اسلام کے پیچھے لگا رہتا ہے. بھائی اسلام اگر ہوگا تو تم کوئی کام کر سکو گے نا. اگر تم اسلام کی بات ہی نہ کر سکو گے تو آگے کیسے بڑھو گے. تو اگر بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، یونیورسٹی لیول پہ بات اگر کر لیں تو حضور خلیل ملت حضرت مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر سندھ یونیورسٹی آف جامشورو سے PhD مکمل ہو چکا ہے. یہ حیدرآباد کے لیے ایک اعزاز ہے کہ حیدرآباد سے وابستہ حیدرآباد کے ایک شہری ان کی شخصیت پر مذہبی حوالے سے پہلا PhD ہے جو کہ حیدرآباد میں سندھ یونیورسٹی آف جامشورو سے کیا گیا ہے. اگر بات کر لیں مختصر مزار مبارک ان کا کہاں واقع ہے،
28 رمضان المبارک کو آپ کا وصال مبارک ہوا، روزے کی حالت میں ہوا، اور آپ کو قریب دیکھیں 28 رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرقد انور پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. حضرت خلیل ملت نے دیکھیں رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے بہت سارے رسائل آپ نے تحریر فرمائے. وہ تمام رسائل آپ کے تمام مقالات سنی بہشتی دیور میں شامل کر لیے گئے، اور آپ کا مزار مبارک وادی مہران کے شہنشاہ، سندھ کے شہنشاہ تو کم نہ ہوگا، لیکن وادی مہران کے شہنشاہ یعنی اولاد غوث پاک حضور سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر پاکستان بننے کے بعد ہمارے یہاں کے لوگ بتاتے ہیں، بدوکان دین بتاتے ہیں، پہلی تدفین جو ہوئی نا پاکستان بننے کے بعد سخی جیلانی کے مزار مبارک پر، وہ خلیل ملت ہی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں ساتھ ہی ناظرین بتاتا چلوں کہ استاد محترم نے ایک عرض کیا، حضرت علامہ مولانا سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حیدرآباد نیوز کے جو چیئرمین ہیں جناب برکات احمد رضوی صاحب، یہ ان کے والد گرامی ہیں. تو اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں اس کو یوں کیے دیتا ہوں کہ ہمارے قبلہ آغازان فرماتے ہیں کہ چھوٹی کی جو پہچان ہے نا بڑے سے ہوتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. پیرزادہ سید برکات احمد رضوی صاحب میری بڑی قابل احترام شخصیت ہے، اور میرا ان سے بڑا قریبی تعلق ہے، یعنی 3 نسلوں کا تعلق ہے، خلیل ملت کے گھرانے کا اور علامہ رضوی صاحب کے گھرانے کا. تو ماشاءاللہ دیکھیں علامہ رضوی صاحب اور خلیل ملت نے، یہ دونوں شخصیت ایسی ہیں جنہوں نے پوری زندگی ایک ساتھ گزاری. آسن البرکات، کیونکہ علامہ رضوی صاحب فاؤنڈر بھی آسن البرکات کے، وہ بھی بانیان میں شامل ہیں. تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا پیارا سا معاملہ فرمایا دونوں بزرگوں کے ساتھ، زندگی میں ساتھ رہنے والے انتقال کے بعد دونوں ایک جگہ شامل ہیں. تو علامہ محترم جناب سے برکات احمد شاہ صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمام معاملات میں آسانی فرمائے. ویسے بھی آف کیمرہ بھی وہ کبھی کہیں ملاقات ہوتی ہے، آفس بھی جب میں جاتا ہوں تو آپ کے حوالے سے آغا جان کے حوالے سے مطلب پوچھتے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ کریم قبلہ آغا جان کو اور جناب برکات صاحبزادہ برکات پیرزادہ برکات رضوی صاحب کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. اللہ کریم تمام علماء کا سایہ ہمارے سر پہ تعدیر قائم عطا فرمائے. اچھا جناب محترم علامہ زبیر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب، رمضان کریم کے رخصت پر زندگی میں تبدیلی کس طرح آنی چاہیے؟ دیکھیں، جس طرح رمضان میں ہمیں عبادت کا احساس ہوتا ہے اور ایک فکر ہوتی ہے نماز کی، اور انسان اس مقصد پر آتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو جس طرح رمضان میں ہمارے دل میں عبادت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اگر عام دنوں میں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ یقین جانیے کہ ہمارا روزانہ رمضان ہوگا. روزانہ ہمارا جو دن گزریں گے وہ رمضان کی طرح گزریں گے، کیونکہ ہمارا اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد، کیونکہ دیکھیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. اب رمضان کے اندر جس طریقے سے ہم لوگ عبادت کا خیال رکھتے ہیں، ہم ذرا سوچیں کہ رمضان کے علاوہ بھی نماز ہم پر فرض ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 سے زائد مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو تسکین پہنچتی ہے، حضور خوش ہوتے ہیں. تو جب رمضان میں آپ کے دل میں یہ احساس ہے، آپ دیکھیں روزے کی حالت میں ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، دل میں احساس کیا ہوتا ہے کہ یار روزہ ہے میرا، اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تو رمضان کے علاوہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں رمضان کے علاوہ بھی دیکھ رہا ہے. دل میں جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں حضور کو کل قیامت کے دن منہ دکھانا ہے، یہ آپ یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن ہمیں حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، تو کم از کم ہم اس لائق تو اپنے آپ کو بنا لیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے. تو اس وقت ہی ہوگا کہ جب ہم لوگ اپنی زندگی کو رمضان کے علاوہ بھی رمضان جیسا بنا لیں گے. واہ واہ. اچھا ہمارے ایک سوال اور تھا، رمضان کریم کے بعد زندگی کو رمضان کی طرح کیسے گزاریں؟ یہ سوال آپ نے ابھی کرا ہے، لیکن میں اس کے اوپر اور مزید ڈالے میں یہ چاہتا ہوں کہ جی دیکھیں میں نے آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتائی ہے کہ جس طرح رمضان میں ہم عبادت کا خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم رمضان کے علاوہ بھی عبادت کا خیال رکھیں. جس طریقے سے رمضان کے اندر ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کا، جیسے بھائی نے ایک سوال کیا تھا ابھی وقفے سے پہلے، رمضان میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ روزہ کھلائیں،
ہر کسی کی اوقات نہیں بھی ہوتی تو وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں یار کم از کم مہینے میں کوئی ایک روزہ ایسا ہو کہ میں پڑوسیوں کو جو ہے افطار کے لیے بھیج دوں. تو یہ احساس ہمیں ہر وقت کرنا ہے, اور یہ احساس ہمیں جو رمضان میں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے, یہ احساس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. کیونکہ ہم کیا ہیں, ہم انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ پاک نے ہمیں شعور کی دولت سے نوازا ہے. اللہ پاک نے اور مخلوقات کو یہ دولت نہیں دی, اللہ پاک نے مجھے دی ہے اور آپ کو دولت دی ہے. تو میرے دوستوں, رمضان اس وقت, رمضان کے علاوہ ہماری زندگی کے معاملات اس وقت اچھے ہوں گے جب ہمارے دل میں پراپر طریقے سے اسلام ہمارے اندر نافذ ہو جائے گا. ہم ان الدین عند اللہ الاسلام, ہم جو ہے اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جائیں گے. تو اس وقت بھائیوں ہمارے اندر تبدیلی آئے گی, انقلاب آئے گا, اور انقلاب جب آئے گا تو پھر ہم حضور کے سچے اور پکے عاشق رسول ہوں گے, اور اللہ رب العالمین کے سچے بندے بن جائیں گے انشاءاللہ. اور بڑی پیاری بات کی, تفصیلی گفتگو فرما دی. یہاں پر ایک ذاتی رائے بھی پیش کرنا چاہوں گا. عرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے وبالوالدین احسانا, ایسا ہے ہماری جو نوجوان طبقہ ہے یہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری سے دور ہوتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اف ولا تم اف بھی نہ کہو, ان کو جھڑکو بھی نہیں, ان کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آؤ, پیاری پیاری باتوں کے ساتھ پیش آؤ. اگر انسان آج کا نوجوان طبقہ اگر اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں لگ جائے نا, جس طرح اپنی موبائل کی فرما برداری کر رہا ہے, تو یقیناً رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا جب وہ ماں باپ کی فرما برداری کرے گا. ہم نے تو یہاں تک سنا ہے ایسے ایسے نوجوان گزرے, ایسے ایسے عاشقان مصطفیٰ گزرے ہیں جو پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ نوجوان طبقہ, ان کی والدہ اگر رات کو آدھی رات کو کہتے ہیں بیٹا پانی پلاؤ, اور بچہ واپس آئے ماں کی آنکھ لگی ہوئی ہو نا, تو بچہ پوری رات ہاتھ میں گلاس لے کے کھڑا رہے. ضرورت اس عمل کی ہے, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں, ان کی تمام باتیں مانی. یہ تو بات ایک بڑی اہم ہے, دل کو پسیجنے کی بات ہے. اور اگر اور مزید آگے ہمیں دیکھیں درود پاک کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے. رمضان المبارک کے بعد اگر ہم روزانہ کم از کم جتنا ہم کم سے کم درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے, اس سے کیا ہوگا, دل ہمارا ہلکا ہوگا. دل میں سکون جب ملے گا تو نماز میں راحت ملے گی, جب نماز میں راحت ملے گی تو پھر ہم لوگ دین کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. ایک ذاتی سی رائے دل میں میں چاہوں گا آپ کا جو ادارہ ہے ایسا البرکات میں کتنے اس وقت طالب علم پڑھ رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ تمام چیزوں کو مینج کریں, ذرا بتائیے. بہت شکریہ. مرکز اہل سنت دارالمعصوم برکات جیسا کہ میں نے اس کا 1952 سے قائم ہے, اور اب اس کو 72 سال اس کو ہو چکے ہیں. ہماری اس وقت جو 15 برانچز کام کر رہی ہیں, جو کہ حیدرآباد میں ہے, حب میں ہے, خزدار میں ہے, اور ایک برانچ اس کی موریشس افریقہ میں بھی ہے. ابھی ہماری تمام برانچز کی تعداد ملا کر اسٹوڈنٹس کی تعداد وہ 2000 کے قریب ہے. اس میں میل سیکشن بھی ہے, فیمیل بھی ہیں. اور اس وقت ہمارا جو مرکز اہل سنت یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے. یہاں پر ہم لوگ تقریباً 90 سے 100 طلباء ایٹ اے ٹائم یہاں پر درس نظامی, حفظ قرآن وغیرہ کے ہوتے ہیں, جبکہ طالبات سیکشن وہ الگ چل رہا ہے. یہ ایک مختصر سی بات ہے. ماشاءاللہ, بہت قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان الفتح ہجر فرقت نے مارا, الوداع الوداع. ماہ رمضان ملتمس ہوں اسی طرح اسی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے محمد عبداللہ نقشبندی صاحب سے کہ آپ پیش فرمائیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی, جوک در جوک آتے نمازی, مسجدوں میں بہار آ گئی تھی, جوک در جوک آتے نمازی, ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ, ہو گیا
نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحر کی رونق تھی کیسی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان قلب عاشق ہے اب پارا پارا قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے محمد عبداللہ نقشبندی صاحب نے بہت اچھے انداز سے قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان. ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کے نماز روزہ تراویح کو عبادات کو اپنی بارگاہ ہمیشہ فی قبولیت عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ اسپانسر کے حوالے سے ہمارے جن احباب کا تعامل رہا ہمارے اریب صاحب بتائیں گے. اس کے بعد علامہ پیرزادہ صاحبزادہ محمد جواد رضا برکاتی الشامی مدظر اللہ علی دعا فرمائیں گے. قبلہ استاد محترم آپ کا بھی بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بھائی عبداللہ آپ کا بھی بہت شکریہ. اریب بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. احباب کا تعاون رہا. حاضرین گرامی یہ خوبصورت بزم سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کرونا پینٹس نے, ہائی سپیڈ موٹر سائیکل ان آٹو پارٹس نے, کلیمر پینٹس نے, پاپولر گروپ آف انڈسٹریز نے, اور جو افطار ہم تناول کریں گے وہ اسپانسر کی حاجی محفوظ شیمہ ہاؤس نے. حاضرین گرامی یہ 24واں روزہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اب سے کچھ دن بعد ہم رمضان کو الوداع کہنے والے ہیں. الفاظ ختم ہو گئے ہیں اور میں بس یہاں گزارش کروں گا کیونکہ وقت قلیل ہے باتیں طویل ہیں. یہاں اپنے میزبان محمد اریب شیخ کو اور صاحبزادہ محمد نقشبندی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہماری آج کی حاضری بارگاہ میں قبول فرما. خصوصی حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو میرے مولا اپنے حفظ و امان میں رکھ. پاکستان کی حفاظت فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرما. ہماری نمازیں ہماری روزہ ہماری تلاوت قرآن کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا شفيعنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ.
لگے سہانا چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ چلتا رہے تیرا میرا رفتوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. میں عائزہ خان. آپ میری کامیابی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں. میرا جواب ہے اعتماد، جس سے حاصل کرنا ہے بہت مشکل. اعتماد میرے فینس کا مجھ پر، اعتماد میرے پیرنٹس کا ان کی بیٹی پر، اپنی روایات پر، سب سے بڑھ کر میرا خود پر اعتماد. اور مجھے یہ اعتماد دیا فائزہ بیوٹی کریم نے، جس سے بنائی میں نے اپنی پہچان. فائزہ بیوٹی کریم، پہچانو خود کو. A product by Punya Brothers. رمضان